گیا نور رمضان. جی السلام علیکم خواتین و حضرات. ہمارے جو حاضرین ہیں ان کے بے شمار سوالات ہیں اور بڑی انکریجنگ بات یہ کہ بچوں اور بچیوں کی بہت بڑی تعداد ہے جن کے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. اس کی طرف بھی ضرور آئیں گے. اللہ ہمارے وقت میں برکت دے. شبیر صاحب نے لاڑکانہ سے سوال کیا مولانا صاحب کہ اگر فرض نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ فرض نماز ہو یا سنت ہو یا واجب ہو، وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز اسی وقت ٹوٹ گئی، اسی وقت آپ اسی وقت ٹوٹ گئی. اور جماعت کے اندر میں نے سنا کہ وہ سب کی نماز خراب ہوگی تو آپ کو نکلنا ہے، رش آؤٹ کرنا. ہاں، اگر آپ مسجد میں ہیں، جماعت میں ہیں تو اپنا ناک پکڑ لیں تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایسی علامت اگر نکل سکتے ہیں نکل جائیں، ورنہ رک جائیں وہیں پہ. مطلب ایسی کیفیت ہے کہ نکل نہیں سکتے تو وہیں رک جائیں، اسی طرح کھڑے یا بیٹھے رہ جائیں، یعنی ساکت کر لیں نماز. ہاں جی، نماز تو ٹوٹ گئی، خود بخود ٹوٹ گئی. ہاں جی بالکل ٹھیک. بلکہ یہ کہ یہ مسئلہ ہے کہ کسی کا وضو نہیں ہے اور وہ جان بوجھ کر پتہ ہے اس کو پھر نماز پڑھ رہا ہے تو کفر تک لے جائے گی بات اس کو. یہ کفر تک لے جائے گی بات. یہ پلیز ذہن میں رکھیے گا. پتہ نہیں آپ کے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہائے لوگ کہیں گے کہ اس کو مطلب یہ ایک نیچرل بات ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ساکت فوراً نماز اگر آسانی سے نکلے تو بہت ہی افضل بات ہے، لیکن نہ ہو تو آپ کو روک دینا ہوگا. آپ کو ساتھ نہیں یا بیٹھ جائیں یا کھڑے رہیں. جیسے کفر تک جانے کا مقصد یہ ہے. کوئی لوگ یہ کہیں گے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر، اس کا مطلب یہ کہ دین کی کوئی اہمیت نہیں آپ کی نظر میں اور آپ اس کی توہین کر رہے ہیں، اللہ سے مذاق کر رہے ہیں، اس لیے کفر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میں آپ کی بڑی عقیدت مند ہوں. اللہ ماشاء اللہ جزا جب دے اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب بیان کرتے ہیں تو آپ کی جو مٹھاس اور شیرینی ہوتی ہے ماشاء اللہ اتنی اچھی لگتی ہے آپ کی باتیں کہ دل چاہتا ہے سنتے ہی رہیں ہر وقت. آپ دعا کیا کریں میرے لیے، بڑی مہربانی. نبی کرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جس مومن کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو جاری ہو جائے اگرچہ مکھی کے پر کے برابر ہی ہو، پھر چہرے کی گرمی کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے. مہربانی فرما کر خوف خدا عز و جل کیا ہے اور یہ آنسو ان کے متعلق کچھ وضاحت کر دیجئے. شکریہ. یہ بھی سوال تو نہیں ہوا، یہ تو پورا ایک موضوع ہے جو آپ نے تقاضا کیا ہے کہ خوف خدا. دیکھیں اتقوا اللہ قرآن میں جگہ جگہ ہے. تقوی ہم کہتے ہیں ہر عبادت کی غرض و غایت تقوی کے ہمیں تقوی ملے. تقوی کے ایک معنی اللہ سے ڈرنا، تقوی کے ایک معنی گناہ سے بچنا. بچنا اور ڈرنا دونوں معنی آتے ہیں. اتق اللہ جگہ جگہ ہے کہ اللہ سے ڈرو. یہ اللہ کا خوف کس طرح کا ہے میں شاید بہت کم وقت میں واضح نہ کر سکوں، مگر یہ خوف ہمارے لیے رہنما بھی ہے، ہمارا علاج بھی ہے، ہمارے لیے بہتری بھی ہے اور ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ اجر بھی ہے. انسان کی جو ایک فطرت ہے، نیچر ہے، اس میں یہ چیز ہے کہ اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ میرا اس عمل کا انجام برا نہ ہو جائے، اور اگر غلطی ہو گئی یا نقصان ہو گیا تو وہ اس کو پسند نہیں کرتا. تو انسان کی زندگی یہ رکھی گئی خوف خدا اس میں اگر نہ ہو تو انسان تو پھر بے مہار جس کو کہتے ہیں نا، جس طرح وہ اونٹ جس کی رسی نہ ہو جدھر مرضی جاتا ہے، پھر انسان بھی یہی کرتا، نہ وہ دوسروں کا لحاظ کرتا. حالانکہ انسان کہلا کہ اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، مگر یہ خوف ہے جو انسان کو سنبھالے رکھتا ہے، اس کے کردار کی تعمیر کرتا ہے، اس کی خواہشات کو تہذیب دیتا ہے. تو میں یوں کہوں کہ خوف خدا ہمارے لیے رحمت ہے. سبحان اللہ. یعنی ہمیں وہ سنبھالتا ہے، سنوارتا ہے. یہ مختصر جواب ہے، اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کو مزید سمجھا دوں گا. اس کا مطلب ظلم کا ارتکاب کرتے ہوئے ہم جن لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ خوف خدا سے آ رہی ہیں جو اگر کسی مظلوم پر ظلم ڈھائے. ملک صاحب پہلے تو یہ ڈر ہوتا تھا نا لوگوں کو کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، اپنے گناہ کے انجام سے ڈرتے تھے. اب وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں، کیونکہ اب گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. اور ہمارے ہاں گناہ کی تعریف شاید آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں، اب کیا ہو گئی ہے،
وہ غلط کام جو کوئی دوسرا کرے. جو میں کر رہا ہوں وہ گناہ نہیں ہے, جو دوسرا کر رہا کرے ہے, وہ کیونکہ مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے معافی دی جائے, دوسرا کرے تو اسے پوری سزا دی جائے. خود کو استثناء ہی ہے. جی استثناء کا تو آپ کے ہاں رواج چل نکلا ہے. اللہ رحم کرے. جی بھیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں تو ٹائی جس طرح جب ہمیں ہوتی ہے تو ہمیں اس سے لوز کر دینا چاہیے یا اتار دینا چاہیے؟ آپ اگر مجھ سے جواب مانگیں گے تو لازمی بات ہے میں آپ کو خوش کرنے کے لیے جواب نہیں دوں گا. مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. یہ جو نیک ٹائی ہے کیوں باندھی جاتی ہے؟ بھلے آپ نے فیشن میں لے لی, کیوں باندھی جاتی ہے؟ اس کی ایجاد کیوں ہوئی؟ یہ کراس کا نشان ہے, صلیب کا نشان. ان افسوس کہ ہم انہیں اس کو لازم کر لیا. مسلمانوں کی حکومت میں, دفتروں میں لازم میری سمجھ میں نہیں آئی. تو نماز میں آپ اگر وہ پھندا لگاتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. حالانکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ نماز کو ایک تو لوگوں نے ننگے سر پڑھنا شروع کر دی ہے. پہلے کم از کم اتنا احساس تھا کہ ٹوپی رکھتے تھے یا مسجد میں ہی ٹوپی جا کے اوڑھ لیتے تھے, اب وہ بھی جا رہا ہے. پھر اپنی کولوں کو نہیں ڈھکتے ہیں, وہ بھی نہیں ہو رہا. یعنی جو تھوڑا سا اہتمام, ننگے سر نماز پڑھنے کا رواج تو یعنی حکمراں کیا اور عوام کیا. میں ان سے پوچھتا ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت ابو بکر نے کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت عمر نے کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت عثمان نے کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت علی نے کیوں نہیں پڑھی؟ 1400 سال میں اتنے علماء اولیاء اتنے بزرگ ہوئے, انہوں نے کیوں نہیں پڑھی؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے؟ آج یہ کھلکا کرنا یہ بہت عجیب بات ہے. تو اگر ٹائی لگائی ہوئی ہے, میرے نزدیک تو یہ کہ اس کو اتاریں نماز میں اور اس سے بچیں. اس کے باوجود آپ لگاتے ہیں, آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں نے جو ظاہر کی بات ہے وہ آپ کو بتا دی. کھڑے ہو کے کر لیجیے گا سوال. جی میں سب سے پہلے اللہ سب کو سلام پیش کرتی ہوں. وعلیکم السلام. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے اچھے کے لیے دعا کرے تو اس پر آمین کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ کوئی غیر مسلم ہماری بھلائی کے لیے دعا کرے تو اس پہ آمین کہیں یا نہیں کہیں؟ اصل میں اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اگر اس نے اللہم اور کوئی ایسا کہا ہے تو پھر تو کہہ دیں گے, سمجھے نا, کیونکہ آمین کہنا بھی دعا ہے. قد اجیبت دعوتکما قرآن میں ہے. ایک نبی دعا کر رہے تھے, دوسرے آمین کہہ رہے تھے, تو آمین کہنے کا مطلب ایسا ہی ہو, وہ بھی دعا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا دی ہے. اس نے وہ جو بال تراشتا تھا اس کو دعا دی ہے, بیمار کو دعا دی جاتی ہے. تو اس کے الفاظ, اگر اس نے کسی اللہ کے سوا کسی اور سے کہا ہے تو پھر نہیں. اگر وہ یہ کہے کہ ایسا ہی ہو یعنی تمہارے لیے اچھا ہو, تو اس پہ آمین کہنے کا مطلب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایسے بڑی پیاری بیٹی بیٹھی ہیں سیدہ دعائے زینب. السلام علیکم, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے دعائے زینب. اچھا آپ ذرا کھڑے ہو جائیں گے, آپ کو ایک چیز سنانا چاہ رہے تھے مولانا صاحب کو, ہمیں سنا دیں گے؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Give thanks to Allah for the moon and the star, praising all this forward east and the west. Keep hold your iman, don't give it to shaitan. If you believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin, khaliquna wa raziquna wa kuwa kulli shay'in qadir. کتنی اچھی بات ہے کہ مسلمانوں کے لوگوں نے خود اس طرف دھیان دیا کہ بچوں کو اسلامی نظمیں یاد کرائی جائیں. ورنہ کسی کے گھر میں جاتے تھے, بچے کو بلائیں تمہیں کوئی پوئم آتی ہے تو وہی ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار.
आलू गोभी मटर अचार, बस वही सुनाते रहते थे वो। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन ये शुक्र भी इसका है। मतलब ये तख्लीक जो हमारे राइटर्स हैं, बड़ी जिम्मेदारी है अल्लामा साहब इस पे। बिल्कुल जिम्मेदारी है, माँ बाप की है, लिखने वालों की है, पढ़ाने वालों की है, मीडिया वालों की है। तो वो बच्ची और इस तरह के छोटे छोटे बच्चों को अभी से आप याद करा देंगे, एक तो उनके ज़हनों में नक्श हो जाएगा और फिर आगे उनकी रहनुमाई करता रहेगा। आम फहम, आसान लफ्ज और इस तरह से बात। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, वालेकुम सलाम। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया और कैसे? लफ्ज बच्चों, तैफल, और इसकी मैं पूरी नहीं, बहरहाल सबसे पहले इस्लाम लाने वाली हस्ती हजरत खतीजतुल कुबरा, कोई शुबा नहीं। अब उसके बाद जो लोग इस्लाम लाए उनमें हमने तत्बीक दी है। तत्बीक के माने होते हैं कि जिक्र करने के लिए कोई उसमें मुताबिकत हो जाए, अकॉर्डिंग, जिसको आप कह लेंगे इंग्लिश में, मैं अब मुश्किल हो रही है फौरी तौर पर, लफ्ज़ नहीं आ रहा ज़हन में। मर्दों में हज़रत अबू बकर, आज़ाद मर्दों में। औरतों में हज़रत सैयदा खतीजा कुबरा। कम सिन, अब उसको आप बच्चा कह लीजिए, 8 साल भी उम्र बताई जाती है, 10 साल भी, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, हालांकि वो पैदा ही फितरत पर हुई थी, नबी के घर पे हुई थी। जब हज़रत खतीजा ने कलिमा पढ़ा तो उन्होंने भी पढ़ा। हज़रत सैयदा ज़ैनब, जो भी उस वक़्त हज़रत रुक़ैया मौजूद थी, उनका जिक्र भी किताबों में आता है। इसी तरह आज़ाद करदा ग़ुलामों में जो ग़ुलाम आज़ाद कर दिए गए, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा, ये हमने उस तरह बयान करने के लिए मुनासिबत निकाली है, वरना सबसे पहले हज़रत खतीजा ईमान लाई, फिर हज़रत अबू बकर और हज़रत अली। कम सिन थे तो आप बच्चों के जिक्र में उनको कह सकती हैं। बिल्कुल ठीक। ये ले बेटा जी। जी पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पूछे। अल्लाह ताला किस बच्चे से प्यार करते हैं? किन बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं? अच्छा जी। जो बच्चे अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह उनसे प्यार करता है। जो बच्चे अल्लाह का नाम लेते हैं, कुरान, अभी देखें ना, आप आई थी, आपकी बिस्मिल्लाह हुई थी, तो आप अल्लाह को याद करती रहेंगी तो अल्लाह ताला आपसे बहुत प्यार करेगा। झूठ नहीं बोलना, माँ बाप को तंग नहीं करना, अच्छी अच्छी बातें सीखना, तो अल्लाह बहुत प्यार करेगा। ठीक है जी। आपका सवाल था जी। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम सलाम। मेरा आपसे सवाल है कि अक्सर हमारे यहाँ मुसलमानों के बच्चे पैदा होते हैं जो पैदाइश के दौरान ही ख़त्ने किए होते हैं उनके, तो आया अभी हमारे एक फैमिली में है बच्चा बहुत छोटा है, ख़त्ने किए हुए पैदा हुआ है, आया उसका वो दोबारा करवाना चाहिए या नहीं? इस पे ज़रा गौर करें। शुक्रिया जी। ये बहरहाल सवाल आपने किया, अगर कोई कुदरती तौर पर है तो ये तो अच्छी बात है, फिर उसको ज़रूरत नहीं है। कुदरती तौर पर मखतूम पैदा होना यानी उसकी सरकमसाइज हुआ है तो उसको दोबारा नहीं कराया जाएगा। अलबत्ता अगर नहीं है तो कराया जाएगा। इसे अल्लाह की तरफ से आप अपने लिए कोई सादत समझ। समझे सर। बिस्मिल्लाह। जी, बात नहीं आप कीजिए। बिस्मिल्लाह जी। सबसे पहले तो अल्लामा साहब आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। मैं हम टीवी की टीम को पूरी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस तरह का प्रोग्राम अरेंज किया। हम लोगों के लिए सादत की बात है और आप तशरीफ़ लाए। मेरा सवाल ये है कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम लेते हैं तो अंगूठा क्यों चूमते हैं? बेहतर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नामे नामी, इसमें गिरामी ज़मीन पर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे रब ताला ने ये नाम इतना प्यारा बनाया है, जब तक होंठ इसको चूमते नहीं हैं ये मुंह से निकलता नहीं है। और इसको हम जब भी लेते हैं दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। जहाँ तक बात है अंगूठे चूमने की, इसके लिए 2 रिवायतें हैं, एक हज़रत आदम की और एक हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की।
میرے والد گرامی نے اس پر پورا ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، انگوٹھے چومنے کا مسئلہ، تو وہ پڑھ لیا جائے، اردو انگلش دونوں زبانوں میں ہے تو ذہن میں آ جائے گا۔ یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ آج حیرت کی بات، مسلمان کو یہ سوال کرنا پڑ گیا، اور کچھ لوگ اس لیے کرنا پڑ گیا کہ کچھ لوگ اس چیز کو منع کرتے ہیں۔ محبت ہوتی ہے تو مجنو اس کتے کے پاؤں چومتا ہے جو لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، وہ مسلمان کیا جو اپنے نبی کا نام نہ چومے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم جس کو چومتے ہیں اس کو پوجتے نہیں، جس کو پوجتے ہیں اس کو چومتے نہیں۔ قرآن کریم کو بھی چومتے ہیں، پوجتے نہیں، کعبے کو چومتے ہیں، پوجتے نہیں، اللہ کو پوجتے ہیں، اس کو چومتے نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان میں سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اس یار کی طرح کرے گا اس کو میری شفاعت ملے گی۔ دوسرا فرمایا اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ تو موضوعات کبیر میں کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ نہیں جی یہ کچی حدیث ہے یا ایسی ہے، تو امام اللہ علی قاری نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس کو غلط نہ کہو، کیونکہ یہ حضرت ابو بکر کی سنت ہے، اور حضور کا ارشاد علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے۔ تو حضرت ابو بکر کی سنت پر عمل کر کے الحمدللہ، بلکہ میں تمام وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اپنا عمل بتا دوں، روزانہ کئی مرتبہ دونوں انگلیاں جوڑا کیجئے، دروشی پڑھ کے آنکھوں پہ پھیریے تو آپ کے چشمے کا نمبر نہیں بڑھے گا۔ انگلی سے آنکھوں پر نبی کا نام لکھ لیا کیجئے، اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان میں پکارا جائے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائیں۔ حضرت آدم کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کی پشت میں نور تھا تو انہوں نے کہا میں کیسے دیکھوں، پیشانی میں میری چمک رہا ہے، دوسرے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ نے ان کے انگوٹھے کے ناخنوں میں چمکایا تو انہوں نے بھی چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ تو یہ دونوں روایتیں ہیں، محبت سے ہم چومتے ہیں اور اس کے ثبوت موجود ہیں، باقی تفصیل اس رسالے میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ارباز صاحب نے کراچی سے کیا جی سوال کہ انسان حقوق العباد کی معافی اللہ سے مانگ کر کیا معافی حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، تین حق ہیں بندے پر، ایک اللہ کا، ایک بندوں کا، ایک اس کے اپنا حق النفس جس کو کہتے ہیں، خود اپنا حق، اپنے بدن کا حق، یا جیسے حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں یا حقوق النفس ہوں، انسان کو سب سے پہلے آگہی ہونی چاہیے۔ آگہی کا مطلب معلوم ہو کہ کیا حق ہے، کہاں تک وہ خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کو اس کی جو پنشمنٹ ہے، سزا ہے، وہ بھی معلوم ہو، اور پھر وہ دیکھے کہ اس کا اندر کیا کہتا ہے۔ اس کے باوجود وہ کر رہا ہے تو اس کے نزدیک تو اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک، سزا بھی معلوم ہے، نقصان بھی معلوم ہے، پھر بھی کر رہا ہے، مجھے بتائیں پھر اس کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ وہ تو اس کو جس کو کہتے ہیں آپ تمسخر کے طور پر لے رہا ہے یا مذاق کے طور پر۔ غفلت بھی تو ہو جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں غفلت جاننے والے کی نہیں، اس کو پتا ہے۔ ملک صاحب، ایک نادان آدمی جرم کرتا ہے اور ایک پڑھا لکھا جان بوجھ کر کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔